استخارے کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ استخارہ ہم جب کرتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کام کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں، اور خواب کے ذریعے ہی بتایا جائے گا یہ کام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ خواب میں اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ خواب آتے ہیں لیکن خواب بھول جاتے ہیں، اور اگر وہ استخارہ کر لیں، اگر وہ اس کے حق میں صحیح نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑی تکلیف اور نقصان سے بچ جاتے ہیں اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تو ہمیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر مشورہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کون کہتا ہے اللہ تم سے دور ہے، کبھی ان نم آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے پکار کر تو دیکھو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی ریکویسٹڈ ٹاپک۔ مجھے کافی زیادہ میری جو سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، دوستیں ہیں، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ لازمی استخارے سے ریلیٹڈ ویڈیو کو شیئر کریں، تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے اتنا نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن مجھے پھر ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم ہم سے وہ تو شیئر کر سکتی ہیں جتنی نالج اور انفارمیشن آپ کے پاس استخارے سے ریلیٹڈ موجود ہے، تو آپ وہی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، اور آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ کس طریقے سے استخارہ کرتی ہیں، اور وہ بھی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کس طریقے سے بات کرتی ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ نے سجیشن لینا ہو یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی آپ نے اپنی بات کو شیئر کرنا ہو تو آپ کس طریقے سے کرتی ہیں، تو آپ وہی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اس ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جی جتنا علم ہو اتنا علم تو کم ہے، لیکن جتنا علم میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج ضرور شیئر کروں گی اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق۔ ہمیشہ جیسے میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت سے الفاظ جو آپ کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ کچھ سجدے تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتے ہیں، کچھ سجدوں کی کیفیت تو صرف تمہارا رب ہی جانتا ہے، کچھ سجدے تو صرف اللہ سے ملاقات کرواتے ہیں، کچھ سجدے تو صرف اللہ کو منانے کے لیے کیے جاتے ہیں، کچھ سجدے تو صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جن سجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جاتے ہیں ان سجدوں میں سکون ہی سکون مل جاتا ہے۔ اور یقین جانو، تم دعا کرو، کیونکہ یقین کا جو سفر ہے ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی کن کی راہیں آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں، لیکن تمہارا توکل اور یقین صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو تم نہیں جان سکتے۔ کون کہتا ہے کہ زندگی بے سکون ہے، کبھی سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا ہے؟ کون کہتا ہے تنہائی جان لیتی ہے، کبھی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر کے تو دیکھو؟ کون کہتا ہے کہ زندگی بے رنگ ہے، کبھی اللہ کی محبت میں محسوس کر کے تو دیکھو؟ کون کہتا ہے درد میں جینا مشکل ہے، کبھی اس درد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھو؟ کون کہتا ہے اللہ تم سے دور ہے، کبھی ان نم آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے پکار کر تو دیکھو؟ کون کہتا ہے تمہاری تکلیفیں نہیں جانتے، کبھی تہجد میں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر تو دیکھو؟ کون کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دل کی بات نہیں جانتے، کبھی تہجد میں اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو؟ کون کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کہانی ادھوری ہی چھوڑ دیں گے، کبھی اپنی مانگی دعاؤں پر یقین کر کے تو دیکھو؟ کون کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں رکھیں گے، کبھی رو کر اپنے رب کو منا کر تو دیکھو؟ تم نہیں جان سکتے تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، جو باتیں تم لوگوں سے چھپا لیتے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتے ہیں، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بس تم توکل اور یقین رکھو، معجزے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ معجزے ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، صرف تمہاری سوچ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لا حاصل کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بس تم یقین رکھو، توکل رکھو، اللہ سے بات کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دیکھو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل الفاظ جس سے مجھے بھی بہت ہمت مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت ہمت ملتی ہے، اور آپ لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ لازمی ایسے الفاظوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیں جو ایسی پوسٹ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر، تاکہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں بڑی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان نا بڑا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور انسان بالکل بکھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے، کوئی پیغام آیا ہے۔ تو ضرور اللہ پاک سب کو اس چیز کا اجر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف۔ استخارے سے ریلیٹڈ ہے جو ویڈیو کے ساتھ آج ویڈیو میں شیئر کروں گی، یہ سب کچھ جی میری اپنی انفارمیشن اور نالج ہے جو میں سیکھ رہی تھی اتنے دنوں سے، کیونکہ ہمیشہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں کافی زیادہ ریسرچ کرتی ہوں، سیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں، انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہوں، سیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرتی ہوں۔ اور کچھ چیزیں اس میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کہ جو میں جس طریقے سے استخارہ کرتی ہوں، اور کچھ چیزیں میں نے انٹرنیٹ سے نوٹ ڈاؤن کی ہیں۔ اگر اب میں آپ سے بات کروں استخارے کا مطلب کیا ہے، تو استخارے کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ یعنی جب میں کوئی نیا کام کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں تو استخارے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائی طلب کرنا استخارہ کرنے والے انسان سے ویسا ہی عمل کرتا ہے۔ کہ دیکھیں جیسے ہم استخارے کا جو مطلب ہے نا، وہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری کوئی بھی مطلب کوئی کام ہے ہمارا، یا کوئی بھی ہم نے مشورہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایون کہ ہمیں یہاں تک بھی بولا ہے کہ تم کسی سے کیوں مشورہ لیتے ہو، تم میرے سے مشورہ لو، تم کسی سے کیوں بات کرتے ہو، تم میرے سے بات کرو۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھا جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ جی میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، یا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو مجھے اشارہ فرما دیں۔ اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جی استخارے کا مین مطلب جو ہوتا ہے، وہ استخارے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنی بات کو شیئر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مشورہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے صحیح ڈیسیجن کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ریکویسٹ ہے، یہ ہماری اپلیکیشن ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر، اور آپ ہمیں اشارہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے استخارے کا مطلب۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی استخارے کی اہمیت کے بارے میں۔ استخارے کی اہمیت کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے اسلامی معاشرے میں استخارے کی بہت اہمیت ہے۔ تقریباً بہت سے لوگ ہیں جن کو استخارے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ استخارے کو نہیں جانتے۔ استخارہ کرنے والے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، مطلب استخارہ کرنے والے کو جو بھی اس کو ہدایت ملتی ہے استخارے کے ذریعے، وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بھی انسان نیا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ استخارہ کر لیں، اگر وہ اس کے حق میں صحیح نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑی تکلیف اور نقصان سے بچ جاتے ہیں اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر رہا ہو اپنے کام کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور جس کے پاس غیب کا علم ہے، بے شک جی اس بات میں کوئی شک نہیں، اور جو پوری کائنات کے مالک ہیں، تو وہ اپنے بندے کے لیے کیسے کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مشورہ دیتے ہیں اور آپ کی جو اس میں کنسرن ہوتا ہے آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بہتر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تو ہمیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر مشورہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور اب اگر میں آپ سے بات کروں کہ استخارے کے ذریعے خواب میں حالات معلوم کرنا، کہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ استخارہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے نہیں بہتر، یا کون سے ایسے سائنز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ بعض لوگ جب استخارہ کرتے ہیں تو ان کو ہدایت خواب کے ذریعے ملتی ہے۔ زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب میں آئے گا اور خواب کے ذریعے ہی بتایا جائے گا یہ کام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ خواب میں اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ خواب آتے ہیں لیکن خواب بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو باقاعدہ خواب میں ہدایت کی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا۔
جن لوگوں کو خواب نہیں آتے وہ مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ استخارے کے عمل کو روزانہ کریں، کم از کم 11 دن کریں، نہیں تو آپ اگر چاہیں اس کو زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو 3 دن سے لے کر 11 دن کی مدت ہے، آپ استخارے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور استخارہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی اپنی فیلنگز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر آپ استخارہ کرنے کے بعد فار ایگزامپل اگر استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دن اچھا گزر رہا ہے، آپ کو پازیٹیو انرجیز فیل ہو رہی ہیں، اور آپ کے لیے آپ کو مطلب محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ اشارے مل رہے ہیں یا آپ کے لیے کچھ بہتری ہے، تو اٹس مین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں رضا ہے، چاہے آپ وہ خواب کے ذریعے دیکھیں، چاہے وہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، لیکن آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اس استخارے کی جب آپ سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دن برا گزر رہا ہے یا ہمارے دن میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ چیزوں سے ہمیں اشارے ملتے ہیں، اور مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے خواب بہت کم آتے ہیں، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے دن سے میں اپنی چیز کو مطلب مینیج کرتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے دن میں کیا فیل ہو رہا ہے۔ اگر مجھے دن میں پازیٹیو سائنز آ رہے ہوتے ہیں 3 دن تک، 7 دن تک، 11 دن تک، 21 دن تک بھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں جو چیز ہونی ہے نا وہ ہونی ہی ہونی ہے، اس سے پہلے ہم احتیاط ضرور کریں، اور احتیاط یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ اور اگر بات کی جائے استخارے کی تو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ استخارہ وہی ہے جو آپ اپنے لیے خود کریں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھو، بات کرو، میں آپ کو سنوں گا، اور آپ نوافل پڑھیں، آپ دعا پڑھیں استخارے کی جو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کو خود ڈسکس کریں، نہ کہ آپ دوسروں سے کروائیں۔ باقی ظاہر ہے جی کافی زیادہ علماء حضرات ہیں جن کو اس بارے میں انفارمیشن ہے، نالج ہے، جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس کافی زیادہ ایجوکیشن اس سے ریلیٹڈ موجود ہے، لیکن کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دو گی یا آپ میرے لیے استخارہ کر دو گے، کیوں؟ آپ خود کریں، اپنا مشورہ آپ اللہ تعالیٰ سے خود لیں۔ آپ کے پاس تو ایک اپرچونٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ لینے کی، بات کرنے کی، ڈائریکٹ اپنی بات کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی، تو آپ کیوں کسی سے کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اپنی بات کو خود اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سائنس دیں گے۔ دیکھیں کسی بھی طریقے سے دیں، چاہے آپ کو خواب کے تھرو دیں یا کسی بھی طریقے سے دیں۔ اور ایک چھوٹی سی اہم سی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گی، استخارہ کرنے کے بعد جس طرف دل کا رخ ہو جائے وہ استخارے کا رزلٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا، جس طرف آپ کے دل کا رخ ہو جائے، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، اٹس مین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سائن دے دیا اور آپ کے دل میں وہ چیز آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب میں آپ کے ساتھ بات کروں کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اب شیئر کرنا چاہوں گی۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ استخارہ ہم جب کرتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کام کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ بے شک ہمارا اچھا برا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگے، اور ہمیشہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اگر فلاں کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے دل کو اس سے ہٹا لیں۔ یہ سنت کا عمل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز استخارہ، اب میں آپ کو بتاتی ہوں نماز استخارے کا کس طریقے سے طریقہ ہے۔ وہ ہے جی 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل جو ہیں وہ سنت ہیں۔ سنت ہم تب کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو ادا کیا ہو تو وہ سنت کہلاتی ہے، ویسے یہ نفل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، نفل کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارے کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم سوچیں کہ جی نماز ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے، نماز جو ہوتا ہے وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں دن یا رات میں کسی بھی وقت، صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جنہیں ہمیں نماز پڑھنا منع ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر اور عصر کے علاوہ ہم باقاعدہ کسی بھی نمازوں کے ساتھ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور استخارے کی دعا پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے
صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا ایسا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن کی صورت سکھاتے اور ہر کام کے لیے استخارے کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور ہمیں کہتے کہ جب بھی تمہیں کوئی کام پڑے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو تم 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا جو ہے میں آپ کے سامنے اب میں مینشن کر دوں گی اسکرین پہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اور یہ دعا ہے جو ہم استخارے کے نوافل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 2 نوافل آپ نے پڑھ لینے ہیں، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے 2 نوافل کو ادا کر لینا ہے، اور ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد دعا جو ہے آپ نے دعا کے ساتھ پڑھنا ہے، مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ میں تو اسی طریقے سے کرتی ہوں، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین شاٹ بھی مینشن کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ جو دعا ہے یہ میں رومن میں بھی مینشن کر دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو عربک میں بھی مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے۔ جو اس دعا کا ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اسکرین پہ مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے اور آپ اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے، میں نے آپ کو عربک میں بھی بتا دی ہے دعا کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے میں نے آپ کو رومن میں بھی بتا دیا ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی وہ رومن میں دیکھ لیں، اور جن کو نہیں بھی سمجھ آتی، جن کی جو لینگویج ہے وہ گوگل بھی کریں گے نا استخارے کی دعا لکھ کر، تو گوگل آپ جب کریں گے اپنی لینگویج میں تو آپ کی لینگویج میں بھی آ جائے گی۔ اور تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے، ترجمہ بھی اسکرین پہ میں نے مینشن کر دیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور استخارے کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا، اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رستہ آسان کر دیں گے، اور بہتر نہیں ہوگا تو اس سے دور کر دیں گے۔ دیکھیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو خواب کے تھرو دکھایا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے، آپ اپنے روزمرہ کی روٹین سے بھی 11 دن تک کم از کم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آپ کے مائنڈ میں اب ایک سوال آ رہا ہوگا، کیا استخارہ صرف ہم رات میں ہی کر سکتے ہیں؟ تو استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، رات کی قید نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ اور استخارہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو فجر اور عصر میں آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نوافل پڑھ لیں، ویسے عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل ہی پڑھے جاتے ہیں۔ جب مجھے بھی مطلب کرنا ہوتا ہے تو میں عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھتی ہوں، اور نوافل پڑھنے کے بعد اس طریقے سے جو آپ کی روٹین ہوتی ہے، آپ سونا چاہیں آپ سو جائیں، جس طریقے سے، ویسے سونا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے اگر آپ سوتے ہیں نا تو پھر آپ کو زیادہ وہ سکون کی اور اچھے سے نیند آتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد آپ کسی سے بات چیت نہ کریں اور آپ سو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ کا جب آپ ذہن میں اپنے کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں پھر آپ سے اس سے ریلیٹڈ ہی بات آتی ہے نا۔ اور جب آپ استخارے کو اگر سوچیں تو وہ استخارہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے، ادھر ادھر کی گوسپ کرنا ہم شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر ہمارے مائنڈ میں بالکل کوئی اور ہی باتیں چلنے لگ جائیں گی نا۔ اور آپ کے مائنڈ میں دوسرا سوال یہ بھی آ رہا ہوگا جو مجھ سے کافی زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، کیا کوئی اور آپ کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو استخارہ کرنا سکھایا، صحابہ اکرام نے خود استخارہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو جو تھا وہ انہوں نے طریقہ سکھایا کہ آپ خود کریں، آپ خود اللہ سے بات کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو بھی ظاہر ہے اس کا رزلٹ آیا آپ کے سامنے یا جو بھی بات ہو تو پھر آپ خود کریں، ٹھیک ہے جی؟ رات کو جب آپ سوئیں تو قبلہ کعبہ رخ ہو کر سوئیں، انشاءاللہ جس کام کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ خواب میں اشارہ فرما دیں گے۔ اور اگر خواب میں نہیں بھی آتا تو پھر میں آپ سے وہی بات کہوں گی کہ آپ اپنے دن کے کاموں کو، اپنے دل کا رخ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو سائن ہے، نیگیٹیو سائن ہے، آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پازیٹیو سائن ہے۔ تو دیکھیں یہ اب آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ دیکھ لیں جس طریقے سے، اگر آپ نیگیٹیو آپ کو آتے ہیں وائبز، مطلب بلیک کلر آتا ہے، ریڈ کلر آتا ہے، مطلب تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا وائلنٹ کلر آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک نیگیٹیو سائن ہے۔ اور اگر آپ کو اچھے کلر آتے ہیں، مطلب وائٹ کلر ہو گیا، اور مطلب آپ کو اچھا اچھا فیل ہوتا ہے، گرین کلر ہو گیا، تو اس طریقے کا آپ کو خود پتہ ہے کہ پھر یہ پازیٹیو سائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر میں آپ کو ویسے مشورہ دوں تو آپ کم از کم 7 دن تک استخارہ ضرور کریں،
کیونکہ 7 دن تک کم از کم آپ کریں گے کنٹینیوسلی، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو بہت ہی بہترین اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور بس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو مت چھوڑیں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد تو میں کہوں گی کہ بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کو پھر کوئی کام یا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن استخارہ جو ہے اس کا حکم جو ہے ہمارے اسلام میں ہے، اور جب بھی مشورہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود کہہ دیا کہ بھئی میرے سے مشورہ لو، ادھر ادھر مت بھٹکو، ادھر ادھر اپنے ذہن کو مت لے کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے خود بات کریں، خود استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہترین کریں گے آپ سب کے لیے۔ اور دیکھیں میں پھر کہوں گی کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھے اتنا نہیں پتہ۔ انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ دے، اور کافی زیادہ بہت زیادہ علماء حضرات ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں استخارے سے ریلیٹڈ بتایا ہوا ہے، تو آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ لوگوں سے بھی میں معذرت چاہوں گی، اور ابھی میں سیکھ رہی ہوں، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں، میں پھر کہوں گی صرف اور صرف اللہ سے بات کریں، تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہترین کرنے والے ہیں اور بہت ہی بہترین کرتے ہیں، آپ یقین کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ آپ کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ آپ کو بہترین مشورہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہیں پہ میں ویڈیو کو اب اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے جو کامنٹس آتے ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مجھے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز کو ایسے کر لیں، یہ چیز کو ویسے کر لیں، بہت بہت شکریہ۔ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اپنی دعا میں مجھے اور حسنین کو لازمی یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوائریز ہوں تو آپ انسٹا پہ مجھے اپنے اوریجنل نیم کے ساتھ، پلیز آپ کی جو اپنی اوریجنل آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ مجھے میسج کیا کریں، تو میں ضرور ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر کے آپ لوگوں کو آنسر دیتی ہوں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہترین کرے، میری سب بہنوں کے، میری سب دوستوں کے، پیاری پیاریوں کے اللہ تعالیٰ بہت بہت نیک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، یہیں پہ ویڈیو کو میں اب اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔